اور ایک شخص مجذوب چرواہا جو اکیلا تنہا تنہا ویرانوں میں جنگلوں میں اپنی بکریاں چراتا ہے اور اللہ رب العزت سے یک طرفہ محبت کی باتیں کرتا ہے۔ وہ چرواہا سادہ لو چرواہا اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے باری تعالیٰ اگر تو میرے پاس ہوتا تو میں تیری خدمت کرتا، میں تیری جوئیں نکالتا، میں تیرے سر میں تیل لگاتا، تیری کنگھی کرتا، اور جب تو سوتا تو میں تیرے پاؤں دباتا، اور تیرے سونے والی جگہ کو میں صاف کرتا، اور تیری سونے والی جگہ کی میں صفائی کرتا، اور تمہیں دودھ پیش کرتا۔ اے باری تعالیٰ جب تو بیمار ہو جاتا تو میں تیری بیمار پرسی کرتا، اور اگر مجھے تیرے گھر کا پتہ ہوتا تو میں صبح و شام دودھ اور گھی لے کر تیرے دروازے پر حاضر ہوتا۔ اور وہ چرواہا کہتا، یہ بکریاں ادھر ادھر چرانا یہ تو محض ایک بہانہ ہے، میں تو تیری تلاش میں تیری محبت میں مارا مارا پھرتا ہوں۔ یہ واقعہ مولانا روم لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ سادہ لو جس طرح اس کی زبان میں لفظ نکلتے وہ کہتا جاتا۔ تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کے پاس سے گزر ہوا، تو آپ نے یہ باتیں سنی، تو آپ نے اس سے پوچھا تو کس سے مخاطب ہے؟ تو وہ چرواہا کہنے لگا، جس نے مجھے بنایا، جس نے آپ کو بنایا اور پوری کائنات کو بنایا۔ تو جب اس کی یہ بات سنی تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، اور آپ نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں کہ تو کس بارگاہ میں پہنچا ہوا ہے، تو کس بارگاہ میں یہ باتیں کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ سبحان ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر کوتاہی سے پاک ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور آئندہ اگر تو نے ایسا کہا تو اللہ رب العزت کا عذاب آ جائے گا، اللہ پاک کی غیرت جوش میں آ جائے گی، اور وہ پوری کائنات کو جلا کر خاک بنا دے گی، راکھ بنا دے گی۔ اس معصوم چرواہے نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو بے حد شرمندہ ہوا، اور اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ خوف کی وجہ سے وہ تھر تھر کانپنے لگا، اس کا چہرہ زرد ہو گیا، اور پھر بولا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے میری زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دی۔ اور پھر وہ رونے لگا، اور اس نے اپنا گریبان پھاڑ دیا اور جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے جب ہم کلام ہوئے تو اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے میرے محبوب بندے کو مجھ سے جدا کر دیا۔ اے موسیٰ، کیا تو جدائی ڈالنے کے لیے آیا ہے؟ حضرات محترم، اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، وہ جدائی نہیں ڈالتے بلکہ وہ لوگوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، تو نے میرے خاص بندے کو، میرے محبوب کو مجھ سے جدا کر دیا۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے ہر شخص کو الگ فطرت پر پیدا کیا، ہر شخص کو الگ طور پر عقل دی، صلاحیتیں دی، اور مجھے کوئی شخص کسی طرح بھی پکارے، میری حمد و ثنا کرے تو میری خدائی میں نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا
تو موسیٰ علیہ السلام پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے، پھر اس چرواہے کو ڈھونڈنے کے لیے جنگلوں کی طرف روانہ ہوئے، صحرا میں پہنچے، آپ نے ہر جگہ اس کو ڈھونڈا، بالآخر وہ آپ کو مل گیا۔ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ چرواہا کہنے لگا مجھ سے پھر کوئی خطا ہو گئی ہے، بھول ہو گئی ہے کہ آپ میرے پاس تشریف لائے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں، تجھے بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، تجھے مبارک ہو، تجھے کسی ادب و آداب، کسی ضابطے، کسی قانون کی ضرورت نہیں، تو دین پر ہے، تو اصل دین پر ہے، تیرے لیے سب معاف ہے۔ تو وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اب میں ان باتوں کا قابل کہاں، اب میں ان باتوں کے کہاں قابل؟ اور اس نے رونا شروع کر دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور وہ کہنے لگا اب میری منزل سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے۔ جب آپ نے مجھے شرمندہ کیا تھا تو اسی وقت میں نے ساتوں آسمان سے آگے کی منزل طے کر لی تھی، اور اب میرا یہ مقام ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی یہ باتیں سن رہے ہیں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو مولانا روم یہاں ایک نصیحت لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کی محبت پر شک نہ کریں، کسی کی محبت پر اعتراض نہ کریں۔ کوئی کسی رنگ میں اللہ رب العزت کو یاد کر رہا ہے، کوئی کسی انداز میں اللہ رب العزت کو یاد کر رہا ہے، تو ہر رنگ جو اللہ رب العزت کو یاد کرنے کا رنگ ہے وہ خاص رنگ ہے اور اللہ پاک کو پسند ہے۔